السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ولاگ کہ مردے کو کب پتہ چلتا ہے کہ میں مر چکا ہوں۔ ایسے تو جیسے انسان خواب میں ہوتا ہے، پڑا تو ادھر ہوتا ہے، لیکن اس کی روح پتہ نہیں کدھر کدھر گھوم رہی ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کدھر کدھر گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک دو چوکیدار تھے، تو ایک کا جو ٹائم ختم ہو گیا، اس نے کہا کہ ابھی میں سو رہا ہوں، تم اٹھ کے چوکیداری کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جب سو گیا تو اوپر وہ دوسرا بیٹھا ہوا تھا، وہ چکر لگا کے ادھر ادھر سے چکر لگا کے گھوم کے واپس آیا۔ جب واپس آیا اس کے اوپر آ کے بیٹھا تو اس کے اوپر جو اس کو دیکھ رہا تھا، تو اس کے ناک سے جو ایک کالے رنگ کا کوئی جیت تھا، جو اس سے نکلا، کوئی چیز تھی جو اس کے ناک سے نکل کر اڑ گئی۔ اڑ کے کوئی پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کے کچھ ٹائم ادھر بیٹھی، ادھر سے اڑ کے پھر جو ہے اس کے ناک میں گھس گئی۔ تو جب وہ اس کے ناک میں گھس گئی تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، اس کو کہنے لگا یار میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے بولا کیا دیکھا؟ اس نے بولا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، مزے یہ وہ، اور ایک سمندر ہے، بڑا سمندر ہے جس کے اوپر میں جا کے بیٹھا ہوں۔ تو جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑا، ادھر آؤ، یہ سمندر ہے جس کے اوپر تم گھوم پھر کے آیا ہے، پانی کا پیالہ۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے بولا کیا؟ بولا کہ تمہارے ناک سے کچھ کالے رنگ کا کچھ نکلا اور وہ ادھر ہوا میں اڑ کے پھر تمہارے ناک میں گھس گیا۔ تو یہ بھی ایسے زیادہ اللہ کو پتا ہے، لیکن یہ بات ہے بہت پرانی بات ہے۔ تو جو ہے مردہ بھی ایسے کہ اس کا جو کامیاب ہو گیا تو اس کی روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے اوپر آسمان میں، اور جو ناکامیاب ہو گیا تو اس کی روح جو ہے آسمان پہ ہی روک دی جاتی ہے۔ ادھر سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا۔ تو جس نے اپنے رب کو ناراض کیا، جس نے گندے کام کیے، جس نے گناہ کیے، اس کے لیے دروازے بند نہیں کھلیں گے، دروازے، اس کو چھوڑو نیچے۔ تو وہ ادھر سے پھینک دیا جاتا ہے، اور نیچے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی بنا ہوا جہنم کا ایک گڑھا ہے جس کا نام ہے سجین۔ وہ آ کے اس میں گرتا ہے، وہ بڑے سے بڑا عذاب اس میں ہے۔ اور جو کامیاب ہو گیا تو وہ اس کی جو کامیابی ہے، تو اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ قیامت جب قائم ہوگی تو وہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو حساب ہوگا، اس کے سجے ہاتھ میں جو ہے اس کو خط ملے گا، اور وہ کہے گا کہ ہاں او مقرؤ کتابیہ، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ تو جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو اس کا جو قد ہے وہ ابھی تو زیادہ سے زیادہ 6 فٹ ہے، 5.5 6 فٹ۔ جب وہ اس کا اعلان ہوگا تو اس کا قد جو ہے بڑھ کر 130 فٹ ہو جائے گا، 130 فٹ پہ جا کے رکے گا۔ اور جنت کی جو لڑکی ہوگی، وہ ادھر ایک جنت میں ایک نہر چلتی ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس میں جو ہے اللہ پاک، اللہ جل جلالہ اپنی نور کی لاٹ جو ہے اس میں لگاتے ہیں، تو ادھر سے بالکل ایک عورت بن کے 130 فٹ کی عورت بن کے نکلتی ہے۔ یہ دنیا کے جیسا سسٹم نہیں ہے کہ عورت اور مرد کا جب ملاپ ہوگا تو تب کوئی انسان بنے گا، انسان ادھر سے پیدا ہوگا، نہیں، ادھر سے جو ہے بالکل یہ 130 فٹ کی عورت جو ہے ادھر سے نکلتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے 100 جوڑے جو ہے اس نے پہنے ہوتے ہیں، 100 جوڑے۔ ابھی ایسے نہیں ہے کہ ہم نے جو یہ کپڑا پہنا تو ہمارا جسم اس میں ڈھک جائے گا، نہیں، وہ 100 جوڑے ہوں گے تو وہ 100 کے 100 ہی نظر آئیں گے۔ آخر میں جو جوڑا ہوگا وہ اس کے جسم کو جو ہے ڈھکے گا، اوپر جو بھی 99 جوڑے ہوں گے وہ سارے نظر آئیں گے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، سارے جوڑے اس کے نظر آئیں گے۔ تو بھائی یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن اس سے گزر جانا ہے۔ اللہ کو مانو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو جتنا ہو سکے، ایک دن
یہ دنیا ایک حسین خواب ہے جو ایک دن ٹوٹ جائے گا. جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں، کیسے کیسے خواب آتے ہیں، جب نیند سے اٹھتے ہیں تو سارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ دنیا بھی ایک حسین خواب ہے جو ایک دن ٹوٹنے والا ہے. اللہ کو مانو، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو. اس دنیا میں ایسے کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے تو وہ تمہاری آخرت کی ہزاروں کی برابر ہوں گی. نبی صحابہ اکرام جو ہے وہ قبروں کے اوپر جا کے روتے تھے کہ یہ ہے ہمارا پہلا ہمارا گھر جو ہے وہ یہی ہے. جب اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہماری آگے کامیابی ہی کامیابی ہے. ایک دن اس سے گزر جانا ہے. کچھ خیال کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. اگر حج کی طاقت نہیں ہے تو خدمت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اس میں بھی حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.